میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں. آج تو اتنی سٹوریز ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ولاگ کروں یا دو کروں. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی، میرا فیوریٹ ٹاپک ہے علیمہ خانم کے اوپر جو 26 نومبر جو حملہ کیس ہے اس کا. اور اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ علیمہ خانم ایک مرکزی ملزمہ ہیں اور یہ یعنی 10 ماہ ہو چکے ہیں. 10 ماہ سے یہ کیس جاری ہے. ویسے تو یعنی اس مقدمے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، جس کو قانون کے مطابق 7 دن میں مکمل ہونا چاہیے. لیکن 10 ماہ گزر چکے ہیں اور آدھے سے زیادہ جو وقت ہے وہ علیمہ خانم کی یعنی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا. یعنی اس میں سے 5 ماہ تو 100% علیمہ خانم کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے، کیونکہ وہ اکیلی اس کے اندر نامنیٹڈ ملزمہ نہیں ہیں. ان کے علاوہ جن لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ 9 لوگ ہیں. علیمہ خانم کو اگر ساتھ شامل کیا جائے تو 10 لوگ اس وقت جن کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور 12 ایسے مجرمان ہیں جنہوں نے اقبال جرم کیا اور ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. اور انہوں نے بھی لیڈرشپ کے حوالے سے بتایا کہ ہم لیڈرشپ کے احکامات کے اوپر ہم نے یہ کام کیا ہے. تو بیسکلی جو وقوع ہے یعنی جو 27 نومبر فیض الاسلام والی جگہ کا کے اپوزٹ جو واقعہ ہوا تھا، جس میں فائرنگ بھی ہوئی تھی، وہاں سے موقع سے 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے. بلکہ نہ صرف 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے بلکہ اس کے علاوہ وہاں سے بہت سے بلٹس کے خول بھی برآمد ہوئے تھے. تو یہ وہ مقدمہ ہے. اس میں علیمہ خانم صاحبہ کا جو رول ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا آ کر اور کہا تھا کہ نومبر کو جناب یہ ہماری کال ہے اور ہم نے جناب اب حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. بہرحال جی، اس کیس کے اندر آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور پیش رفت یہ ہے کہ جو علیمہ خانم کے وکیل ہیں فیصل ملک صاحب، ان کی جانب سے کورٹ وٹنسز کی اپلیکیشن دی گئی، جس پر کل انہوں نے دلائل دیے تھے. اور آج جو پروسیکیوٹر ہیں اس کیس کے اندر ظہیر شاہ صاحب، یہ انہوں نے دلائل دیے. اور دلائل یعنی ظاہری بات ہے کہ ان کو سننے کے بعد عدالت نے اس درخواست کو یعنی کورٹ وٹنسز کے حوالے سے جو درخواست تھی اس کو یعنی ریجیکٹ کر دیا ہے. اب درخواست میں موقف کیا تھا، اس پہ کون لوگ تھے؟ درخواست تھی جی علیمہ خانم کے جو وکیل ہیں ان کی درخواست یہ تھی کہ وفاقی اور صوبائی وزراء کو بلایا جائے. اس میں کچھ چینلز کے جو ایڈیٹر ہیں ان کو بلانے کی درخواست تھی. اس کا آبجیکٹو کیا تھا؟ آبجیکٹو یہ تھا کہ وہ اس کیس کو سیاسی ہائپ دے سکیں، اس کیس کو میڈیا ہائپ دے سکیں اور اس کیس کو مزید تاخیر کا شکار کر سکیں. اس میں ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہیں وہ ان کا بیسکلی شامل ہے. ویسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیس 342 کی اسٹیٹمنٹ کی سٹیج پر آ چکا ہے. 342 کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کروں تو یہ 10 گواہ ہیں، جن میں سے 6 کا تو 342 کا اسٹیٹمنٹ ہو چکا ہے. اب علیمہ خانم سمیت 4 جو ملزمان ہیں ان کا 342 کا اسٹیٹمنٹ ہونا ہے، اور ان کو سوال نامے حوالے کیے جا چکے ہیں. اور 1 جولائی تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے، اور 1 جولائی کو اب باقی ان کے جو 3 مزید ملزمان ہیں علیمہ خانم کے ہمراہ، تو یہ 4 لوگوں کا جو ہے وہ 342 کا اسٹیٹمنٹ ہونا ہے. اب یہ آج آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں جی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو فیصل ملک صاحب ہیں جو علیمہ خانم کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک نیا موقف اختیار کیا ہے. انہوں نے فرمایا جی کہ 22 نومبر کو اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خانم نے کوئی میڈیا سے گفتگو نہیں کی. مطلب اب اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ بات جس کو کنفیس کیا ہے اسی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر، کس نے جی؟ علیمہ خانم نے. انہوں نے اس بات کو کنفیس کیا ہے کہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی بات کی ہے، میں نے کون سا جرم کیا ہے، میں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا ہے. تو علیمہ خانم تو اس کو کنفیس کر رہی ہیں، لیکن ان کے وکیل عدالت کے اندر اس اکرن سے ہی جو ہے وہ انکاری ہیں. اچھا، جو بات یہ ہے کہ علیمہ خانم نے
جو گفتگو کی, جو میڈیا ٹاک کی, وہ جرم ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. لیکن یہ کس طریقے سے وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ واقعی پیش نہیں آیا, انہوں نے میڈیا سے گفتگو ہی نہیں کی. اب جو انہوں نے گواہوں کی فہرست جو چاہ رہے تھے کہ کورٹ بلائے, جو وٹنسز ہیں, ان میں بیسکلی ٹوٹل 21 جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے بطور گواہ وہ چاہتے تھے کہ عدالت بلائے, جس میں جو پرومننٹ لوگ ہیں وہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں, وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب ہیں, پنجاب کی وزیر اطلاعات جو ہے عظمہ بخاری ہیں, اور یہ اس میں مختلف اخبارات اور چینلز کے ایڈیٹرز اور بیورو چیفز کی فہرست تھی. تو یہ بیسکلی ان کی اب ٹوٹل جو ہے وہ سچویشن ہے کہ اب پریشان ہو چکی ہیں علیمہ خانم بھی, ان کے وکیل بھی, اور بھوکلاٹ کا شکار ہو چکے ہیں. اب وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جلدی ہے, ان کو جلدی ہے کہ 7 دن کے اندر جو ٹرائل کنکلوڈ ہونا تھا وہ 10 ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی کنکلوڈ نہیں ہوا. لیکن یہ کام جناب وہ بقول ان کے کہ ہیسٹ میں ہو رہا ہے. اچھا, اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 50+ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت عدالتی مفرور ہیں. وہ لوگ جن کو ضمانتیں ملی اور پھر وہ اس کے بعد بھاگ گئے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جب 12 یعنی ملزمان نے اقبال جرم کر لیا, جن کی سزائیں ہو چکی ہیں, جنہوں نے اپنی سزائیں یعنی پوری کر لی ہیں, یعنی سینٹنس اپنی سرو کی ہے, اور اس سزا کے خلاف ان لوگوں نے اپیل تک دائر نہیں کی, یعنی وہ فائنلٹی اختیار کر گیا. تو پھر یہ کیس یعنی جو واقعہ جو بتایا جاتا ہے, جو اس کیس FIR کے اندر رپورٹ کیا گیا ہے, اس کا تو ایڈمیشن 1 درجن جو ملزمان جو کہ بعد میں مجرم ہو گئے اقبال جرم کے بعد, وہ کر گئے, اور سزا بھی انہوں نے کاٹ لی, اور سزا کے خلاف اپیل بھی نہیں کی. تو پھر اس سے زیادہ کلیئر اینڈ کٹ کیا کیس ہوگا, اور اس میں علیمہ خانم کی بچت کس طریقے سے ممکن ہے؟ مجھے تو 1% بھی, یعنی آدھا فیصد بھی, 0.5% بھی جو ہے نا اس میں علیمہ خانم کی بچت دکھائی نہیں دیتی. اور یہ آج کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے جی. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مہارنگ بلوچ صاحبہ ہیں, جن کو میں پہلے سے کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے خلاف جو اس وقت قوتیں سرگرم ہیں, یہ ان کی اعلی کار ہیں. ویسے تو ان کا سوشل ایکٹیوسٹ فیس ہے, لیکن حقیقت کے اندر مہارنگ بلوچ جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہیں, اور انہی کے لیے آپریٹ کر رہی تھی پاکستان کے اندر. اور اس لیے میں سوالات اٹھاتا تھا کہ 20-20 ہزار کے بچے کو ایک مہینے تک 3 ٹائم کا کھانا کس طریقے سے وہ جو ہے وہ پے کر سکتی ہیں, یہ اخراجات وہ کس طرح افورڈ کر سکتی ہیں. وہ تو ایک اپنے آپ کو کامنر کہتی تھیں, ایک عام جو ہے وہ شہری کیا 20-20 ہزار لوگوں کو اتنے لمبے وقت کے لیے یعنی 3 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے؟ کیا ان کی ٹرانسپورٹیشن کا, رہنے کا انتظام کر سکتا ہے؟ کیا وہ اسلام آباد کے اندر بھی ایک بڑا مجمع کو لے کر آ سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں نا جی. تو پھر اس چیز کو اسٹیبلش یہ بات کرتی ہے کہ ٹائمز آف اسرائیل کے اندر مہارنگ بلوچ کے حق میں کالم آ جاتا ہے جی. یہ ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز ان کی, یہ ان کی حقیقت ہے. ٹائمز آف اسرائیل کو کیا پیار ہے جی مہارنگ بلوچ سے؟ کوشچن ہے یہ. وہ ان کا تعلق کیا ہے اس کے ساتھ؟ وہ کیوں اس کے حق میں آ رہے ہیں باہر؟ تو یہ وہ چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں جو کہ الحمدللہ ہم نے تو پہلے بات کر دی تھی, آج وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں تمام جو ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں. بہرحال یہ ان کی حقیقت ہے, یہ ان کی اصلیت ہے. اور اسی وجہ سے کچھ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز بھی پاکستان کے جو قوانین ہیں, جو پاکستان میں جس طریقے سے یہ کلوز ٹرائل ہوا, اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے تھے, جس کو ہم نے گزشتہ روز اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی کاؤنٹر کر کے بتایا کہ اسپین, اٹلی, جرمنی, آئرلینڈ, برطانیہ, امریکہ, ایون آسٹریا, یہ تمام ممالک کے اندر اس طریقے کے ٹرائل ہو چکے ہیں, جس میں آپ نے یعنی جو پروسیکیوشن ہے اس کو بھی, اس کی جان کو لائف تھریٹس ہیں تو ان کو سیکیور کرنا ہے, جو بیسکلی وٹنسز ہیں ان کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے لائر کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے جج کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جہاں پر ایسی صورتحال ہو جہاں پر کسی کی جان کا خطرہ لاحق ہو, تو وہاں پر اس طریقے سے ٹرائل کیے جاتے رہیں. اور پاکستان میں تو میں آپ کو یہ کہوں کہ اس حوالے سے انڈورسمنٹ بھی موجود ہے, جو ATC کے قوانین ہیں, جو باقی چیزیں ہیں, اس کو پروٹیکشن حاصل ہے, نہ صرف آئین پاکستان کی بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی. اس وقت جو قومی اسمبلی ہے آج وہ خاصی گرم رہی. ایک تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, نائب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے بڑے واضح طور پر بتایا جی کہ
پاکستان نے کتنی ایفرٹس کی، اور بتایا کہ پاکستان نے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 150 سے زائد مرتبہ مختلف سرکاری آفیشلز کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، مختلف وزراء خارجہ کے ساتھ یا مختلف ممالک کے جو یعنی ذمہ داران تھے ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر تو 150 کالز جو ہیں ہمارے وزیر خارجہ نے کی ہیں، تو اب یہ دیکھ لیں کہ جے ڈی وینس نے بھی یہ بات کی کہ میں نے پچھلے 3 ماہ میں کسی شخص سے سب سے زیادہ گفتگو کی ہے تو وہ سید عاصم منیر ہیں۔ تو دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ سید عاصم منیر نے اگر ان سے اتنی گفتگو کی ہے تو پھر ایران سے کتنی گفتگو کی ہوگی۔ تو اوورآل جتنی بھی پاکستان کا ایک انگیجمنٹ رہی، جو رول تھا، وہ الحمدللہ بڑا پازیٹیو تھا، وہ تعمیری تھا، اور اس کے ثمرات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو اس سے کیا امن ملا جی۔ تو یہ بیسیکلی قابل ستائش بھی ہے۔ اور دوسرا، آج پرائم منسٹر آف پاکستان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بھی ایک اچھی جو ہے وہ دلچسپ قسم کی گفتگو کا تبادلہ ہوا۔ پہلے شہباز صاحب نے کیا کہا اور پھر مولانا صاحب نے اجازت دی، اور پھر شہباز صاحب دوبارہ کھڑے ہوئے، یعنی پرائم منسٹر صاحب، تو انہوں نے کیا بات کیا، یہ سنتے ہیں۔ مولانا صاحب سے جس طرح میں نے کہا کہ انتہائی احترام کا رشتہ ہے، اور میں ان کے ہاں اکثر ان کی قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں، تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گی، میں کبھی بات نہیں۔ جناب اسپیکر، پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے، میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیٹھیں۔ جی آنریبل پرائم منسٹر۔ میں جناب اسپیکر میں مولانا صاحب کی یہ جو فراغ دلی کی بنیاد پر آفر ہے، میں اس کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ آپ دیکھیں جی، یہ بیسیکلی جو ہے نا، کہتے ہیں کہ اختلاف رائے بھی ہے، لیکن ایک چہرے کے اوپر شائستگی کے ساتھ ایک دوسرے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان اس وقت اپوزیشن بینچز کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پر لیڈر آف دی ہاؤس ہیں پرائم منسٹر، لیکن کتنا احترام ہے ایک دوسرے کا۔ آئی وش کہ یہ احترام آج تک قائم رہتا، لیکن اس کا جو ہمارا پارلیمان کے اندر جو مزید تلخیاں آئی ہیں یا ماحول بگاڑا ہے، اس کا سارا سرہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو برا ہو اور اس کے پیچھے تحریک انصاف نہ ہو۔ یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جی، میری کوئی کہتے ہیں خدا واسطے کا ویر نہیں ہے، ان کے یہ طرز سیاست ہے، سوسائٹی کا سوشل فیبرک انہوں نے تباہ کیا، اور آج بھی اس کو تسلیم کرنے کو یہ لوگ تیار دکھائی نہیں دے رہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور کہتے ہیں کہ شرلی چھوڑی گئی ہے۔ شرلی یہ ہے جی کہ ایک صاحب ہیں جی، اینالسٹ ہیں، جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، پیپ ایسکوبار۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جی کہ پاکستان کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہیں اس نے انٹرسیپٹ کیا ہے کہ جی موساد کا پلان تھا کہ جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں ان کو اسیسنیٹ کرنے کا، اور بیسیکلی پھر یہاں سے ایک پیغام بھیجا گیا کہ جناب یہ اگر ہمارے کسی ڈیلیگیٹ کو جو ہے وہ ٹچ کیا گیا تو پھر ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ریموو کر دیں گے۔ پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات سنیں۔ Pakistani military intel, they intercepted ultra-credible information that the Mossad was preparing, under orders by Netanyahu, an assassination attempt against Asim Munir. So the Pakistanis sent a direct message: if you touch our delegation, we're going to wipe you off the map. یہ آپ نے بات سنی جی، یہ وہ گفتگو ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اس کو آپ یہی سنیں کہ ایک کان سے ڈالیں اور دوسرے کان سے نکال کر باہر پھینکیں۔ اگر ایسا کوئی منصوبہ اسرائیل نے یا موساد نے یا ان کے کسی بھی شخص کے ذہن میں ہوتا تو پاکستان نے اس پر کبھی کسی قسم کی خاموشی نہیں رکھنی تھی۔ آفیشیلی اس متعلق اسرائیل کو جواب مل چکا ہوتا۔ اس سے متعلق یہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا، ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا اور پھر ہم نے بتا دیا اگر ایسا کیا تو ہم یوں کریں گے وہ کریں گے۔ سوری، یہ پاکستان کا سٹائل نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایک طریقہ کار نہیں ہے۔ بہرحال میں اس حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ گفتگو ہے جو کہ بہت سے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں،
اور یہ بیسیکلی یعنی مجھے جو ان کا کلیم ہے، جو کلیم کر رہا ہے یہ پیپ ایسکوبار، یہ کلیم درست نہیں ہے. اور یہ جو ماریو صاحب ہیں جن کو یہ انٹرویو دے رہے ہیں، یہ بھی مجھے کو بات جو ہے نا وہ سمجھ سے بالا تر دکھائی دے رہی ہے کیوں اس نے اس شخص کی اس بات کو پھر وہ خود ہی ٹویٹس کر رہا ہے. تو یہ بیسیکلی بظاہر آپ کو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف جا رہی ہے خبر، لیکن ان کے پیچھے جو اس قسم کی جھوٹی کہانیاں یعنی کوکو ٹیل سٹوریز چلائی جاتی ہیں، اس کا بنیادی کو مقصد ہوتا ہے کہ اسپوائلرز کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہوئی اور اسلام آباد MOU سائن ہو چکا ہے، تو اس کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ یعنی وہ بھی شروع ہیں، اور وہ کبھی نہ کبھی مختلف صورت کے اندر جو ہے اس قسم کی چیزیں آئیں گی، اور یہ اس میں سے بظاہر جو میری اپنی ذاتی رائے ہے ان میں سے یہ ایک بات ہے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.